اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ سب بچوں نے جو ہے وہ سبق 23 حاتم طائی اور لکڑہارا کی ریڈنگ کر چکے ہوں گے۔ میں نے آپ کو اس کا بک ورک بھی کروا دیا تھا، تو آج ہم اس کا کاپی ورک کریں گے۔ تو سب بچوں نے اپنی نیٹ کاپی پر اوپر تاریخ لکھنی ہے، 15 دسمبر 2020، گھر کا کام، دن منگل، باب 23، سبق کا عنوان حاتم طائی اور لکڑہارا، املا کے الفاظ۔ تو آپ نے یہ خود شات لکھنے ہیں آگے 2 ٹائم۔ حاتم طائی، خدمت خلق، قبیلہ، حاجت روائی، بے سر و سمانی، عالی ظرف، کنایت، پہاڑ کی کھو، بڑیا، مشہور۔ اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ اسی طرح آپ نے باب نمبر سبق کا عنوان لکھنا ہے، وہ آگے لکھنا ہے خوشیات الفاظ کے معنی، الفاظ معنی، اس طرح آپ نے کالم بنانے ہیں اور خوشیات الفاظ کے معنی لکھنے ہیں۔ حاجت روائی معنی کسی کا کام کر دینا یا کسی کی ضرورت پوری کر دینا۔ خدا واسطے قابع ہونا، ناحق دشمنی ہونا۔ کھو غار، بے سر و سمانی، مفلسی۔ کنایت تھوڑی چیز پر خوش رہنا۔ عالی ظرف بڑے حوصلے کا، یعنی عالی ظرف یعنی بلند حوصلے والا یا بڑے حوصلے والا۔ مستحق لائق یا حقدار، رضامند راضی۔ عیش و عشرت زندگی کے مزے یا لطف۔ شہرت چرچا یا عزت۔ اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ آئیں تو سب بچوں نے اوپر باب لکھنا ہے 23، سبق کا عنوان حاتم طائی اور لکڑہارا۔ تو سوال ہے مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات لکھیے۔ سوال نمبر 1، حاتم طائی کس وجہ سے مشہور تھا؟ جواب، حاتم طائی اپنی سخاوت اور خدمت خلق کے باعث بہت مشہور تھا۔ سوال نمبر 2، نوفل کون تھا اور اس نے حاتم کے علاقے پر کیوں چڑھائی کی؟ جواب، نوفل عرب کا بادشاہ تھا اور اس نے حاتم طائی کے علاقے پر اس لیے چڑھائی کی کیونکہ وہ حاتم طائی سے سخت نفرت کرتا تھا کہ حاتم طائی کی بادشاہ نہ ہوتے ہوئے بھی عزت بادشاہ سے زیادہ ہے۔ یعنی وہ اس بات پر حاتم طائی سے نفرت کرتا تھا کہ حاتم طائی ایک بادشاہ بھی نہیں ہے اور اس کے باوجود اس کی بادشاہ سے زیادہ لوگ عزت کرتے ہیں، یعنی اس کا چرچا ہے۔ سوال نمبر 3، بڑھیا نے اپنے شوہر سے کیا کہا؟ جواب، بڑھیا نے اپنے شوہر سے کہا کہ کاش ہمیں کہیں سے حاتم طائی مل جائے اور ہم اس کو بادشاہ کے حوالے کر کے انعام حاصل کر لیں۔ سوال نمبر 4، دونوں کی باتیں سن کر حاتم کھو سے باہر کیوں آ گیا؟ جواب، دونوں کی باتیں سن کر حاتم کھو سے یعنی غار سے باہر، کھو کا معنی غار سے باہر اس لیے آ گیا کہ بے سر و سمانی یعنی مفلسی کی حالت میں بھی اللہ نے اسے کسی کی خدمت کا موقع دیا۔ اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ سوال نمبر 5، بوڑھے نے بادشاہ کو جھوٹے دعوے داروں کے بارے میں کیا بتایا؟ جواب، بوڑھے نے بادشاہ کو جھوٹے دعوے داروں کے بارے میں بتایا کہ یہ صرف انعام کے لالچ میں جھوٹ بول رہے ہیں، انعام حاصل کرنے کے لالچ میں جھوٹ بول رہے ہیں۔ سوال نمبر 6، بادشاہ نے حاتم کی طرف دوستی کا ہاتھ کیوں بڑھایا؟ جواب، بادشاہ نے حاتم کی طرف دوستی کا ہاتھ اس لیے بڑھایا کہ میں ایسے عالی ظرف یعنی بلند مقام اور بلند ہمت شخص کے ساتھ جو ہر وقت دوسروں کی خدمت کے لیے تیار رہتا ہے دشمنی کیوں رکھوں؟ سوال نمبر 7، کیا آپ کے خیال میں بادشاہ کا یہ فیصلہ درست تھا؟ اپنے جواب کی وجوہات بھی لکھیے۔ جواب، بادشاہ کا فیصلہ بالکل درست تھا کیونکہ حاتم طائی ایک نیک دل یعنی سچا اور دوسروں کی خدمت کرنے والا نیک انسان تھا۔ سوال نمبر 8، سبق کا خلاصہ تحریر کیجیے۔ تو جواب، بچے مکمل سبق کی اچھے سے ریڈنگ یعنی پڑھائی کرنے کے بعد خلاصہ خود اپنی مدد آپ کے تحت تحریر کریں۔ یعنی آپ سبق حاتم طائی اور لکڑہارا لیسن کی مکمل ریڈنگ کرنے کے بعد جو ہے وہ اس سوال کا جو ہے آنسر یعنی اس کویسچن نمبر 8 سوال نمبر 8 سبق کا خلاصہ تحریر کریں۔ آپ خود اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ چھوٹا سا خلاصہ جو ہے یعنی 1-2 پیراگراف
کی صورت میں آپ خود خشاط لکھیں اور مجھے چیک کروائیں۔